پہ ہر طرح کی کارروائی کریں گے اور ان کو انشاءاللہ ان میں سے ہر شخص کو عبرت کا نشان بنائیں گے، اور اس میں کسی قسم کی نہ کوئی رعایت بخشی جائے گی، اور یہ بھی بھول جائیں کہ ہم اس مسئلے کو بھولیں گے اور پیچھے ہٹیں گے۔ بہت ہو گیا، سال گزر گئے ہیں کہ ہم یہ حرکتیں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور خصوصاً ایک سیاسی جماعت کی طرف سے جو ہم معذرت کے ساتھ مگر خواتین کے خلاف بیانات آتے ہوئے ٹاپ لیول سے مسلسل دیکھ رہے ہیں، اس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سیاسی تربیت پہ بھی بات کریں گے، لیکن جس طرح ہماری انفارمیشن منسٹر صاحبہ کی، عظمیٰ بخاری صاحبہ کی ویڈیو کو، ان کی ایک ڈیپ فیک ویڈیو ان کی بنائی گئی، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اور ہمارے کچھ لوگ تھے جنہوں نے اصل ویڈیو بھی، جب یہ ڈیپ فیک ویڈیو سامنے آئی تو اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اور اس کو ڈھونڈ نکالا، اور اس کی بنیادوں پہ ہم نے سوشل میڈیا کمپنیز کو بھی جو ہے وہ درخواستیں ڈالی، حکومت پاکستان نے ڈالی، میں نے ایز آئی ٹی منسٹر ڈالی، عظمیٰ بی بی نے خود ڈالی، اور اسی طرح ایف آئی اے کو نوٹسز جو ہے درخواست دائر کی ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم انشاءاللہ اس پہ فوری کارروائی کریں گے۔ اور میں یہ بات دہراتی جاؤں کہ یہ آپ کی کسی بھول میں نہ رہے کوئی بھی، کہ وہ کوئی بھی شخص جس نے یہ فیک ویڈیو پوسٹ کی یا اس کو ری پوسٹ کیا، وہ اس دفعہ کسی بھی صورت بچ پائیں گے۔ ہم ایک ایک کا سراغ نکالیں گے، ایک ایک کے پیچھے آئیں گے، اور قانونی کارروائی کرتے ہوئے ان سب کو انشاءاللہ عبرت کا نشان بنائیں گے، جن کو خواتین کی عزت، ان کی وقار کی، اپنی سیاسی ایجنڈوں کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک نڈر سیاستدان ہیں، کیونکہ وہ کھل کے بات کرتی ہیں، کیونکہ وہ آپ کی چوری کو، آپ کی یہ جو جتنی بھی آپ بدکاریاں پیچھے کر چکے، جتنی بھی آپ کرپشن کر چکے، جس طرح آپ حکومت کو اور ملک کو نقصان پہنچا سکے، کیونکہ وہ روز آپ کی ان تمام چیزوں کو ٹی وی پہ آ کے ایکسپوز کرتی ہیں، تو آپ نے سوچا کہ آپ ان کی ڈیپ فیک ویڈیو بنائیں گے، اس پہ پروپیگنڈا کریں گے، ٹرینڈ چلوائیں گے، اور کیونکہ وہ خاتون ہیں تو بڑا آسان ہے یہ کرنا کہ آپ کیریکٹر اسیس کی زبان بندی کرنے کی کوشش کروائیں۔ تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے نہ، اور صحیح بات ہے کہ جتنا پروپیگنڈا، جتنی فیک نیوز آپ کر چکے ہیں بطور ایک سیاسی جماعت، اس کے ہم آہستہ آہستہ کچھ عادی بھی ہو گئے ہیں، اور کچھ اب ہم انشاءاللہ پورا ایکشن لیں گے، تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ حکومت کیا ہوتی ہے اور کیسے چلتی ہے، اور اس طرح اب کھلی آزادی نہیں دی جائے گی کسی کو۔ میں واپس آؤں گی اس بات پہ کہ یہ تمام چیزیں، یہ جو تمام پروپیگنڈا ہم مسلسل دیکھتے آ رہے ہیں، خاص طور پہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے، وہ ایک سیاسی تربیت کا حصہ ہے۔ ہم نے اس ملک میں دیکھا کہ عمران خان صاحب نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے، ایسی سٹیٹمنٹس دیں جو ہراسمنٹ کے، ریپ کے سروائیورز ہیں ان کو کویشچن کیا، ان پہ الزام تراشی کی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ کہا گیا کہ جب چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے نکلیں گے تو مین آر ناٹ روبوٹس، اور پھر آپ اس کو ریاست مدینہ سے جوڑتے ہیں۔ وہ ریاست، وہ مذہب جو سب سے پہلے مرد کو تلقین کرتا ہے کہ اپنی حدود میں رہیں، جہاں پہ کوٹ کیا جاتا ہے قرآن کو، وہاں پہ قرآن جہاں پہ خواتین کو کہتا ہے لوور یور گیز اینڈ گارڈ یور ماڈیسٹی، وہیں پہ مرد کو بھی کہتا ہے لوور یور گیز اینڈ گارڈ یور ماڈیسٹی۔ اور آپ جو ہے وہ اسلام کو استعمال کرتے ہیں، ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، اور مس یوز کر کے ان تمام چیزوں کو خواتین کی تذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ٹاپ لیڈرشپ سے آتا ہے اور نیچے سیاسی کارکنوں تک جاتا ہے،
اور اس نے آہستہ آہستہ ہماری آنے والی نسل کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کیا ایسی لیڈرشپ چاہیے. مریم نواز صاحبہ کو کیا کہا انہوں نے ٹی وی پہ کہ میرا نام نہ لیا کریں، آپ کا خاوند نہ ناراض ہو جائے. یہ لیڈرز کے کرنے والی باتیں ہوتی ہیں. سیاسی لیڈرز تو پوری جس طرح قوموں کی ان کی گرومنگ کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. مگر ہم ایسی سٹیٹمنٹ سنتے رہے ایک وزیر اعظم کے منہ سے جس نے ہماری قوم کے جو ایک بیسک سوشل فیبرک ہوتا ہے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا. آج نہ کسی کو بڑے کی تمیز ہے، نہ چھوٹے کی تمیز ہے. خواتین کے خلاف پروپیگنڈا آئے دن آپ کرتے ہیں. جس قسم کی زبان آج سوشل میڈیا پہ استعمال ہو رہی ہے، نہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بچوں کو کس طرح اپنے اس سے پروٹیکٹ کریں، نہ ہمیں سمجھ آتی ہے ہم بڑوں کے سامنے کیا منہ دکھائیں. اور آج پوچھ لیں، آپ میڈیا ہیں، آپ بھی اسیسمنٹ اپنی دے دیں کہ کہاں سے یہ سارا نظام شروع ہوا اور کب سے شروع ہوا اور کس سیاسی جماعت نے جو ہے اس کو فروغ دیا. پارلیمنٹ ہو، پبلک ہو، جہاں دیکھو کوئی کسی قسم کی نہ کوئی تربیت رہ گئی، نہ کوئی تہذیب رہ گئی. تو اب ایسا نہیں ہوگا. بڑی مؤدبانہ گزارش ہے ان تمام لوگوں سے جو اس طرح کے پروپیگنڈا کا حصہ بنتے ہیں. کئی لیڈر ہوں گے، کئی فالوور ہوں گے، کوئی کارکن ہوں گے، کہ آپ خود بھی ذرا اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، کیونکہ حکومت انشاءاللہ ایک اس شخص کے پیچھے آئے گی جو فیک نیوز، فیک ویڈیوز، اس طرح کی چیزوں پہ پروپیگنڈا کرے گی، اور زیرو ٹالرنس اور ریڈ لائن ہوگی جہاں پہ کسی بھی خاتون کی عزت کا معاملہ آئے گا. یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ساتھ رہے، ہم سب کی عزتیں محفوظ رکھیں. سب میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان پہ پردہ ڈالی رکھیں، لیکن جو لوگ اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہوں گے، اس طرح کے پروپیگنڈا کریں گے، ان کو کسی صورت کوئی رعایت نہیں دی جائے گی. میں آخر پہ یہ کہوں گی کہ اور دہراؤں گی کہ آپ کے اس طرح کا کوئی بھی حربہ اب ہمارے آڑے نہیں آئے گا. آپ کی سیاسی پرورش ایسی ضرور ہوگی، مگر ہماری سیاسی پرورش ایسی نہیں ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب پارلیمنٹ کے فلور پہ عمران خان صاحب کی بیٹی کا ذکر ہوا تو نواز شریف صاحب نے خود منع کیا کہ کسی کی خاندان کی خاتون کے نہ بات کی جائے گی فلور پہ، نہ اس کا ذکر ہوگا. یہ ہماری سیاسی تربیت ہے، اور آپ کی سیاسی تربیت یہ ہے کہ آپ اسی نواز شریف کی بیٹی کو کہتے ہیں میرا نام نہ لو، تمہارا خاوند ناراض ہو جائے گا. آپ آج جو باتیں جتنی کرتے ہیں، حقوق کی باتیں کرتے ہیں، اس میں آخری بات میں یہ کہوں گی کہ ذمہ داری اور حق ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. جہاں پہ آپ کا رائے دینے کا حق ہے، بات کرنے کا حق ہے، وہاں پہ آپ کی کچھ سیاسی، کچھ مذہبی اور کچھ ہماری معاشرتی ذمہ داریاں بھی ہیں جن کا ہم پلہ نہیں چھوڑ سکتے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کسی کو چھوڑنے بھی نہیں دیں گے. ہمیں مل جل کے اپنے بچوں کی بہتر تربیت کرنی ہے، اپنے بیٹوں کی بہتر تربیت کرنی ہے کہ وہ آنے والے وقتوں میں اس طرح کے کام نہ کریں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بے شک خواتین کے اکاؤنٹس بظاہر استعمال ہو رہے ہیں، پیچھے مرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور کون بیٹھے ہوئے ہیں اس کا بھی ہم سراغ نکالیں گے. تو ہماری ایک دفعہ پھر یہ آپ کو گزارش ہے کہ ان کاموں سے ابھی سے سمجھ جائیں، سنبھل جائیں. ان کے نتیجے نہ کبھی اچھے ہوئے ہیں اور نہ کبھی اچھے ہوں گے. اگر پبلک ڈومین میں خواتین ہیں تو وہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے کہ آپ کا جو دل کرے آپ منہ کھولیں اور بات کر دیں. اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور ہم انشور کریں گے کہ اس کی اجازت نہ دی جائے، چاہے ہمیں اس کے لیے کسی بھی قانونی حربے کا استعمال کیوں نہ کرنا پڑے. میں اس کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں.
मैडम शाइस्ता से कहूँगी कि वो कुछ अल्फाज गुजारिश कर लें. मैडम स्लाइड. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आप सबको अस्सलाम वालेकुम. पहले तो मैं बहुत ही पुरज़ोर तरीके से मज़म्मत करती हूँ जो हुआ उस पे, और उसके बाद इस वक्त मैं अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करने के साथ साथ मैं पाकिस्तान की उन तमाम जो 50% ख़वातीन हैं उनकी नुमाइंदगी भी करने के लिए यहाँ इस वक्त बैठी हूँ. मैं आप सब की भी नुमाइंदगी करना चाहती हूँ. मैं हर उस खातून की नुमाइंदगी करना चाहती हूँ जो इस मुल्क में रहती हैं, क्योंकि जो ये ज़्यादती हुई है उसकी हम जितनी भी मज़म्मत करें वो कम है. देखें, बातें मेरी कोलीग ने तो पूरी कर दी, लेकिन मैंने सारी उम्र सुना था कि इज़्ज़तें सांझी होती हैं और माएँ बहनें बेटियां काबिल एहतराम होती हैं. अब ये सब लोग बच्चियां बेटियां जो निकली हैं, अगर आप अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की खातिर औरत को एज ए टूल इस्तेमाल करेंगे तो मेरा ख्याल है ना तो कोई महज़्ज़ब मुआशरा इसकी इजाज़त देता है और ना ही कानून देता है कि आप औरत की तज़लील करें, उसके वक़ार की बेहुरमती करें या उसको इस्तेमाल करें. तो मुझे अज़मा बुखारी के साथ मुझे ये पता है कि वो बहादुर एक ख़ातून है और वो इसका मुकाबला करना जानती हैं, लेकिन मैं आज इस प्लेटफॉर्म से उनको ये भी पैगाम देना चाहती हूँ कि वो अकेली नहीं है. अगर एज अ पार्टी हम उनके साथ खड़े हैं तो मेरा ख्याल तमाम ख़वातीन पाकिस्तान की उनके साथ खड़ी हैं और इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी. देखिए, सियासत आप करें, लेकिन सियासत को सियासी मैदान में करें. कभी आप सियासत मजहब के पीछे छुप कर करते हैं, कभी आप सियासत जो है वो आलमी ताकतों के पीछे छुप कर करते हैं, कभी आप सियासत करते हैं कि रियासती अदारों की तज़लील करके, कभी आप औरत को इस्तेमाल करते हैं. अगर मुकाबला करना है तो सियासत का सियासी मैदान में करें. आएँ, अपनी कारकर्दगी और हमारी कारकर्दगी का मुआवजना करें और फिर देखें कि कौन कहाँ खड़ा है. लेकिन बार बार चाहे असेंबली का फ्लोर हो, चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, आपने औरत की तज़लील का ठेका उठा लिया है. बातें मदीना की करते हैं, रियासत मदीना की, उस मज़हब की जिसमें औरत की तक़द्दुस का बार बार जिक्र आया है. हमारे नबी करीम ने भी फरमाया था जब बेटी पैदा हुई थी कि बेटियां रहमत हैं. आज उस बेटी की, उस माँ, उस बहन की तज़लील करके आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं, क्या हासिल कर रहे हैं? देखें, यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जो मेरा ख्याल सबके लिए रेड लाइन होनी चाहिए. अगर वो आपकी घर की माँ बहन बेटी है तो बाकी के घरों की भी माँ बहनें बेटियाँ हैं, उनकी उसी तरह इज़्ज़त करें जैसे आप अपनी औरतों की इज़्ज़त चाहते हैं. तो मैं बहुत एक बड़े दुख और तकलीफ़ की ये बात है जो हुई है, लेकिन बात वही है कि ऊपर से ट्रिकल डाउन होता है लीडरशिप से. मेरी कुलीग ने भी बात की और मैं भी आपको बता दूं कि कायद मियाँ नवाज शरीफ हों या शहबाज शरीफ हों, उन्होंने हमेशा पर्सनल होने पे मना किया है कि कभी भी किसी के ख़ानदान की बात ना की जाए. मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मियाँ नवाज शरीफ जब लाहौर में ये शुरू हुआ था गालम गलोच और बदतमीज़ियाँ, तो हमने भी इजाज़त मांगी थी कि हमें भी जलसा करने की इजाज़त दें क्योंकि हमारा वर्कर भी एजिटेटेड है. तो उन्होंने कहा था मुझे गारंटी दें कि स्टेज पे से गाली गलोच या कोई बुरी बात नहीं होगी. और मलिक परवेज़ साहब उस वक्त लाहौर के सदर थे और हम ये गारंटी नहीं दे सके थे कि कोई स्टेज पे चढ़ के गाली नहीं देगा. तो उन्होंने कहा था बस फिर नहीं, फिर इजाज़त नहीं मिलेगी. तो देखें, बात वही है कि आपने इज़्ज़त करनी है, इज़्ज़त करेंगे तो इज़्ज़त होगी. और सियासत में ये ज़ातियात कौन लाया, कहाँ से आई ये ज़ातियात? ये इस वक्त ये लम्हा फ़िक्रिया है.
جو ہوا اس کے بعد کتنے گھروں سے جو ہم سپیس گین کرتے ہیں عورت کو ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے وہ گھروں سے باہر نکلتی ہیں، جتنی سپیس ہم گین کرتے ہیں ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے اور گھر کے مرد، گھر کے باپ بھائی گھبرا جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ گھر سے نکلیں۔ آپ لوگ بھی باہر نکلے ہوئے ہیں، اس لیے تو نہیں نکلے نا ہم سب کے ہم اپنی بےعزتیاں کرائیں یا ہماری عزت پہ حرف آئے۔ بڑی محنت سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور اس سپیس کو ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ تمام لوگ بھی اس کی پرزور، چاہے وہ عورت ہے چاہے مرد، اس کی پرزور مذمت کریں گے۔ اور میں آپ کے ذریعے یہ بات کہنا چاہتی ہوں اپنے کارکنان کو، اپنے ساتھیوں، اپنی پارٹی، اپنے بھائیوں کو، کیونکہ اسما بخاری کی بھی فالوئنگ ہے، ڈونٹ فرگیٹ، اس کے بھی چاہنے والے ہیں، اس کی بھی عزت کرنے والے ہیں، اس کے بھی گھر والے ہیں۔ میں ان سب لوگوں کو کہتی ہوں کہ پلیز اس ایکشن پہ ری ایکٹ نہ کرنا، پلیز۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کو ہم نہیں چاہتے اور نہ ہماری پارٹی چاہتی ہے، تو ریفرین کریں پلیز، اس بات کی مذمت ضرور کریں اور آئندہ نہ ہونے دیں، لیکن اس پہ ری ایکٹ نہ کریں، یہ میری درخواست ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ میڈم نشین بات، اس کے بعد میڈم نگینہ بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ آپ سب کولیگز نے آج جس طرح میرے ساتھ یہاں پہ میں بھی موجود ہوں اور ہم سب اسما بخاری صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی سپورٹ ہیں۔ ہمارے ملک میں کہتی ہوں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ عورت کسی بھی پروفیشن میں اگر کام کر رہی ہے، ایکسیل کر رہی ہے، تو اس کو آپ ڈسکریج کرنے کے لیے اس طرح کے فیک پروپیگنڈاز کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ اتر آتے ہیں اور وہ کام کرنے سے گھبراتی نہیں ہے اس ٹائم، لیکن یہ ایک سوسائٹل پریشر اور ہمارے اوپر یہ جو چیلنجز ہیں وہ مزید بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے کہ کیا ہم سب جو اپنے گھروں سے بیٹھے یہاں کام کرنے کے لیے ایک اترے ہوئے ہیں، فیلڈ میں آئے ہوئے ہیں، کیا ہماری فیملیز کی وہ رسپیکٹ نہیں ہے؟ کیا ہماری ایز اے خاتون وہ انڈیویجول وہ رسپیکٹ نہیں ہے؟ ہماری آئیڈینٹی نہیں ہے؟ آپ اگر اس طرح کی پروپیگنڈاز کرتے ہیں تو یقین مانیں یہ ہمارے تک ریسٹرکٹ نہیں رہتے ہیں، ہماری فیملیز بھی ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بچوں کی آگے مستقبل ہے، کیا وہ یہ سب کچھ سفر نہیں کرتے؟ سیاست میں نے آ کے دو چیزیں جی بڑی واضح طور پہ سیکھی ہیں۔ پہلی یہ کہ یہاں پر ہم سیاست سب خواتین جو ہیں وہ عزت کے لیے کرتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا نام بنے، لیکن ہم مردوں سے مقابلہ صرف کاموں کی حد تک کرنا چاہتے ہیں۔ اگر مجھے یہ موقع ایز اے ایم این اے جنرل سیٹ پہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے دیا، میں ان کی مشکور ہوں، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ جیسے سی ایم بن کے پرفارم کر رہی ہیں، پنجاب چلا رہی ہیں صوبہ، تو اگر اس کا کمپیریزن بزدار صاحب سے کیا جائے، پچھلی نااہل حکومت کے ساتھ کیا جائے، تو کمپیریزن وہاں بنتا ہے کہ ایک خاتون جو اپنا گھر بھی مینج کرتی ہے، اپنی اولاد بھی مینج کرتی ہے، سب سے اچھی ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ وہ صوبہ بھی چلا سکتی ہے، اس میں وہ اہلیت ہے۔ لیکن جب آپ خاتون پہ ٹارگٹ کرتے ہیں، آپ ہمیشہ یہ سوشل میڈیا ٹرولنگ آ جاتی ہے، آن لائن ہراسمنٹس آ جاتی ہیں، صرف اس کو یہ دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے کہ وہ کام نہ کرے یا مزید اس کا حوصلہ آپ پست کرتے ہیں۔ ابھی میری کولیگز نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں جو اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے، عورت کو عزت دیتے تھے، تو ہمارے معاشرے کو وہاں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ کب تک ہم ایک دوسرے کی ماں بہن اور بیٹی پہ انگلیاں اٹھائیں گے؟ کیا ہمارے اپنے گھروں میں ماں بہنیں انگلیاں بیٹھی نہیں ہوئی ہیں؟ کسی کو ایک انگلی آپ اٹھاتے ہیں، 4 انگلیاں آپ کی اپنی طرف اٹھتی ہیں۔ تو میں آج آپ سب سے بھی یہی درخواست کروں گی کہ جب ایسی خواتین کے مسئلے پہ کوئی بات اٹھے، کوئی ٹرولنگ آئے، کوئی ہراسمنٹ آئے، تو آپ سب کو جو ہے وہ ایک پیج پہ آنا چاہیے، کیونکہ اس چیز